الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ نے پچھلی ویڈیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق دیکھ لی ہوگی، اور اس میں جو ہم نے امپورٹنٹ ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں تو یقیناً آپ نے ان کی پریپریشن اسٹارٹ کر دی ہوگی بیکاز دے آر ویری امپورٹنٹ فار یو. اوکے، so now let's move to discuss one important question related to Hazrat Usman رضی اللہ تعالی عنہ, and it is from Winter 15. And in this question it was asked, outline the charges leveled against Hazrat Usman by his opponents and describe the main events of the revolt against him. So you can see this is in this question two important things have been asked. First of all, charges against Hazrat Usman, and then the main events of the revolt. ٹھیک، تو اس میں کافی کچھ جو ہے نا آپ کو لکھنا پڑے گا, اینڈ دین دی آنسر از گوئنگ ٹو بی لینتھی. So what you need to basically do, you need to briefly write first of all introduction, in which you need to highlight the background and causes of the revolt, which basically started by the hypocrites and other enemies. تو وہ جو causes of revolt ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیے ہیں, تو وہ آپ نے اس آنسر کے انٹروڈکشن میں, انٹروڈکٹری پیراگراف میں وہ کازز سب سے پہلے آپ نے مینشن کرنے ہیں. ٹھیک, اینڈ دین واٹ یو نیڈ ٹو ڈو, یو ہیو ٹو اسٹارٹ رائٹنگ اباؤٹ چارجز اینڈ دین دیئر جینوننس. ٹھیک, تو آپ نے صرف چارجز مینشن نہیں کرنے بلکہ ان کی جینوننس پہ بھی بات کرنی ہے کہ وہ جو چارجز تھے وہ کتنے جینون تھے. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے. ٹھیک, تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے نا وہ ایک ایک جتنے بھی ہم چارجز ہم آگے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, تو ہر پیراگراف آپ نے ڈفرینٹ پیراگراف بنانے ہیں, اور ہر پیراگراف میں ایک چارج لکھنا ہے کہ یہ چارج پیش کیا گیا, لگایا گیا حضرت عثمان پر, بٹ ان ریالٹی اٹ واز ناٹ لائک دس. ٹھیک, تو صرف چارجز مینشن نہیں کرنے بلکہ اپنے آنسر کو ڈیولپ کرتے ہوئے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ ان چارجز کی کوئی ورتھ نہیں تھی اور یہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. ٹھیک, تو لائک اباؤٹ برننگ, ایک بہت بڑا یہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ حضرت عثمان نے جو قرآن مجید کی مختلف کاپیاں تھیں ان کو جلا دیا تھا. تو برننگ دی کاپیز آف ہولی قرآن, دس واز ون آف دی بگیسٹ چارجز اگینسٹ حضرت عثمان. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان کی خدمت تھی, اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات ڈسکس کی کہ in his services we count and we consider this important point کہ he basically is known as Jami'ul Quran, the one who united the Ummah on one Holy Quran. Otherwise Muslims, they could have definitely divided into different groups about as far as the Holy Quran is concerned, so about the authenticity of Holy Quran, so they could have been divided. ٹھیک, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بات اس انداز میں لکھنی ہے کہ جو ان اوتھینٹک کاپیز تھی ان کو منگوایا گیا, اور پھر حضرت عثمان نے ان تمام جو بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی تحریر اس کو واش کر دیا گیا پہلے, اور پھر جو خالی جو مطلب جو چیزیں تھیں, جو جس چیز پر بھی اس وقت قرآن مجید لکھا جاتا تھا, خواہ وہ لیوز تھے یا یہ کہ وہ اسکن کے حصے تھے یا وہ فلیٹ جو بھی پتھر تھے, تو اس کو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برقرار نہیں رکھا. اگر آپ رکھتے تو مسلمانوں کے اندر ڈس یونٹی بڑھتی اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو بعد میں آنے والے اور آج ہم سب حضرت عثمان کی اس کاوش کو ان کی سروسز میں شمار کرتے ہیں, تو اس وقت جو کچھ بھی اس حوالے سے کہا گیا, سو دیٹ واز نتھنگ بٹ پروپیگنڈا. ٹھیک, تو آپ نے اس کی جینوننس پہ بات کرنی ہے کہ یہ بالکل ہی غلط بات تھی جو صرف پروپیگنڈا تھا اور کچھ نہیں تھا. سیکنڈ جو چارج حضرت عثمان کے خلاف لگایا گیا کہ اپوائنٹڈ ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹر اینڈ گورنر, سو اٹ واز ناٹ لائک دس. ٹھیک, بلکہ ہوا یہی کہ ابھی ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنرز بنائے, اور مختلف جب گورنرز کو اپوائنٹ کیا گیا تو خود ان ریبیلز نے مختلف جگہوں پر کیاؤس کریٹ کیا اور ڈیمانڈ کی کہ گورنرز کو چینج کیا جائے. تو مختلف لوگوں کی وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈز پر اور کمپلینس کی وجہ سے حضرت عثمان نے
ایکشن لیے، اور حضرت عثمان کا یہ رائٹ تھا ایز اے کیلف، اور آپ نے مختلف گورنرز کو ڈسمس کیا اور نئے گورنرز اپوائنٹ کیے. اور بعض جگہوں پر کچھ گورنر ایسے تھے جو سینئر تھے، لیکن یہ کہ ان کے لیے اب جو پولیٹیکل میٹرز تھے، معاملات تھے، وہ خود بھی اس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے. تو اسی لیے حضرت عثمان نے ان کی جگہ ایفیشینٹ گورنر جو ہے نا وہ اپوائنٹ کیے. تو یہ کہنا کہ حضرت عثمان نے جان بوجھ کر ان ایفیشینٹ ایڈمنسٹریٹر یہ گورنر اپوائنٹ کیے، تو دس از جسٹ بیس لیس چارج اینڈ ایکوزیشن، اور اس کے اندر کوئی مطلب سبسٹنس نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہوا تھا. بلکہ حضرت عثمان نے اپنی طرف سے آنیسٹلی ایفیشینٹ گورنرز اپوائنٹ کیے، لیکن ظاہر ہے کہ ان سے کچھ مسٹیکس ہوئی اور ان کی کمپلینٹس آئی، تو حضرت عثمان نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیے. ٹھیک، تو یہ بھی ایک بیس لیس بات تھی، اور اس میں بھی پروپیگنڈا زیادہ تھا. اس کے بعد دین اوور لکڈ گورنرز بیڈ گورننس، تو یہ بھی وہی پچھلے پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ نے کوئی اوور لک نہیں کیا، آپ نے نظر انداز نہیں کی اپنے گورنرز کی جو غلط چیزیں تھیں، بلکہ جو بھی کمپلینٹس آتی تھی تو ان کے اوپر آپ کارروائی کرتے تھے. لیکن پرابلم یہ تھی کہ اکثر کمپلین صرف پروپیگنڈا تھی، تو حضرت عثمان اس لیے بہت ساری کمپلینٹس کو اگنور کرنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ جتنے بھی ریبیلز تھے اور عبداللہ بن سبا اور باقی اپوننٹس، تو وہ بغیر کسی سبسٹنس کے ہر کچھ دنوں کے بعد کمپلین لے کر آ جاتے تھے. تو حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ یہ تو مطلب اس طرح سے مسلسل یہ کام کر رہے ہیں اور کسی بھی معاملے میں یہ راضی نہیں ہوں گے اور کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی باتیں سننے کا، تو دین حضرت عثمان ہی بگین اگنورنگ دیئر کمپلینٹس. ٹھیک، تو اس کی ریالٹی یہ تھی. تو جینونلی ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان غلط چیزوں کو اگنور کر رہے تھے. دوسرا یہ کہ حضرت عثمان نے فری ہینڈ زیادہ دیا. حضرت عمر ہر معاملے کو باریکی سے دیکھتے تھے، نگرانی بہت زیادہ اسٹرکٹ کرتے تھے. حضرت عثمان نے فری ہینڈ دیا اور لوگوں کو خود سے گورنرز کو کام کرنے کے لیے آپ نے فری ہینڈ دیا اور وہ خود کام کرتے تھے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ غلط چیزیں بھی ہو جاتی تھی، حضرت عثمان کے نوٹس میں آتی تھی، تو حضرت عثمان ظاہر ہے کہ وہاں پر جو مناسب ایکشن ہوتا تھا تو آپ نے وہ لیا. اینڈ دین ایک بہت امپورٹنٹ اور بڑا جو پروپیگنڈا حضرت عثمان کے خلاف کیا گیا وہ یہ تھا کہ اسپینڈ فرام بیت المال آن ہز ریلیٹیوز. تو یہ بھی بالکل پروپیگنڈا تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عثمان نے ڈیفینیٹلی اپنے ریلیٹیوز کے اوپر ضرور خرچ کیا، اور اسلام کے روح سے کرنا بھی چاہیے، اسی لیے حضرت عثمان کرتے رہتے تھے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ آپ نے اس بات کی وضاحت پیش کی، ڈسکرپشن پیش کی، ڈسکرائب کیا کہ میں جو کچھ بھی اپنے ریلیٹیوز کی ہیلپ کرتا ہوں، سپورٹ کرتا ہوں، تو اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. آئی ایم رچ، آئی ایم ویل آف، اور میں پہلے بھی اپنے ریلیٹیوز کا خیال کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن اپنی ذاتی آمدنی سے، بیت المال میں سے کبھی بھی میں نے اپنے ریلیٹیوز کی ہیلپ نہیں کی. جو غریب لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، اور دس واز نتھنگ بٹ پروپیگنڈا. ٹھیک، تو یہ بھی ایک پروپیگنڈا تھا جس کو بہت زیادہ اچھالا گیا، اور اس طرح حضرت عثمان پر کرپشن کے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی. لیکن بعد میں یہ بات پروف ہو گئی کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ دس واز آلسو اگین جو کیمپین تھی حضرت عثمان کے خلاف، یہ اسی پروپیگنڈے کا حصہ تھا. اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ ہی مس بیہیوڈ ود سینئر کمپینین لائک حضرت ابو ذر، حضرت عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود وغیرہ. تو یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ حضرت عثمان چونکہ کیلف تھے، تو بعض معاملات میں ان کمپینینز نے یہ کمپینین جو تھے وہ خاص طور پر جو عمار بن یاسر تھے، وہ عبداللہ بن سبا اور ان کے لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، اور وہ اسٹیٹ کے خلاف بہت سی جگہوں پر غلط باتیں کر رہے تھے. تو یہ ضروری تھا کہ حضرت عثمان ان کے خلاف ایکشن لیتے. تو حضرت عثمان نے ظاہر ہے کہ جو مناسب ایکشن تھا، جو ضروری کارروائی تھی وہ کی. تو ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ خواہ کوئی سینئر ہو یا جونیئر ہو، تو اگر کوئی ایسا کام کرے کہ جو اسٹیٹ کی رٹ کو متاثر کرے، اس کو چیلنج کرے، تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. تو حضرت عثمان نے ایکشن لیا. ابھی تو حضرت عثمان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضرت عثمان لینیٹ نیچر کے تھے، تو بہت سی جگہوں پر حضرت عثمان نے ایکشن نہیں لیا اور لوگوں کو فری ہینڈ دیا، اور لوگوں نے حضرت عثمان اور اسٹیٹ کے خلاف بہت کچھ برا بھلا کہا اور پروپیگنڈا کیا. تو بعض جگہوں پر جہاں آپ نے مناسب سمجھا تو ایکشن لیا، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. سو اٹ واز جسٹ پروپیگنڈا فرام عبداللہ بن سبا اینڈ ہز ٹیم اینڈ ہز گروپ.
اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ سننا جو ہے وہ اگنور کی، نئی بدعات شروع کی، لائک ہی آفرڈ فل پریئر ایٹ مینا. تو اس حوالے سے بھی بس جو ایگزامپل پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ حج کرنے گئے تو مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن قصر پڑھا کرتے تھے. لیکن جب یہ گئے حضرت اپنا عثمان گئے تو انہوں نے ظہر کی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز وہ پوری پڑھی اور 2 رکعت نہیں پڑھی، قصر نہیں کی. تو حضرت عثمان نے خود ہی اس کا جواب دیا اور کہا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ وہ نیت نہیں کرتے تھے رہنے کی اور وہ مسافر کے طور پر جاتے تھے، تو میں وہاں پر جب گیا تو میں نے مقیم کی وہاں پر نیت کر لی اور میرا ارادہ یہی تھا کہ میں وہاں زیادہ دن اسٹے کروں گا اور فوری طور پر میرا واپسی کا پروگرام نہیں تھا. تو مقیم کے لیے جو مسافر نہیں ہوتا تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو اس انداز میں نے اس لیے پوری نماز پڑھی. تو بہرحال یہ بھی جو ایک بات ہے یہ مس کنسیپشن پر اور مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جو ہے نا اس ایگزسٹ کرتی ہے. ادروائز حضرت عثمان ڈیفینیٹلی ہی نیور آپٹیڈ اینی بدعت، اور وہ کسی سنہ کو اگنور نہیں کرتے تھے بلکہ سنہ کو مکمل طور پر آگے لے جانے والوں میں سے تھے. ٹھیک، تو ان میں سے ہر ایک چارج کو آپ نے پہلے لکھنا ہے کہ چارج کیا تھا اور پھر اس کی جینونیس پہ بات کرنی ہے. سارے کے سارے ہی تقریباً چارجز جو تھے وہ بیس لیس تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جس میں کچھ سبسٹنس تھا لیکن اس کے خلاف جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا اور جس طرح سے اس کو اچھالا گیا تو اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا. اور بعض جو کمپینین تھے وہ اس میں اس وجہ سے شامل ہو گئے کہ ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں تھی. جو کوفہ میں تھے، کچھ بصرہ میں تھے، کچھ ایجپٹ میں تھے، تو وہاں وہ مدینہ تک آ کر چیزوں کو وہ ویریفائی نہیں کر پائے اور غلط طریقے سے انہوں نے وہ عبداللہ بن سبا اور ان کے لوگوں کے ساتھ بن گئے، کیونکہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کیونکہ ان کا جو کام کرنے کا انداز تھا وہ بہت ٹرکی تھا اور انہوں نے اس انداز میں یہ پروپیگنڈا کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس میں لبادے میں پگڑیاں اور بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ، تو لوگ ان کے جال میں آ گئے، ان کے جھانسے میں آ گئے. تو ادروائز یہ ایسا نہیں تھا. اور حضرت عثمان کے خلاف یہ جو سارے چارجز ہیں سارے آل آف دیم دے آر بیس لیس، اور اپنے آنسر میں یہ بات ڈیولپ کرنی ہے. ٹھیک، تو یہ اس طرح سے آپ اپنا ایک آنسر کے ایک حصے کو ڈیولپ کر لیں گے. اس کے بعد اگلا حصہ ہے کہ ایونٹس آف ریولٹ کیا ہیں. تو یہ کچھ آپ کے سامنے ایونٹس آف ریولٹ ویسے تو بہت زیادہ تھے لیکن بریفلی آپ یہاں مینشن کرتے ہوئے جائیں گے. یزید بن قیس یہ جو سبائی تھے جو ریبیلز تھے ان کا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ سرغنہ تھا. تو اس نے سب سے پہلے 34 AH میں باقاعدہ کیمپین لانچ کی، پروپیگنڈا جو ہے نا کیا اور اس کو بڑھاوا دیا. اور اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ سعید بن عاص کو جو ہے وہ کوفہ سے ڈسمس کر دیا جائے. تو حضرت عثمان نے اس کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی اور وہاں پر پھر ابو موسیٰ اشعری کو گورنر بنا دیا بعد میں. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ موسیٰ اشعری کے خلاف بھی کمپلین لے کر آ گئے. تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں اب ریگولر بیسس پہ ڈیلی تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال ان کا مقصد صرف کیوس کریٹ کرنا تھا. کبھی وہ یہ کہتے تھے یہ گورنر چینج کر دیں، کبھی یہ کر دیں. تو کیوس کریٹ کرنے کے لیے وہ سارے کام کر رہے تھے، ادروائز ان کے اندر کوئی سنسیئرٹی نہیں تھی. اور پھر اس طرح سے بات آگے بڑھتی گئی اور پھر ڈسٹربنس کریٹ کرتے رہے بصرہ میں، کوفہ میں اور پھر ایجپٹ میں. اور یہ جو معاملات تھے ان کو اپنی فہرست کو، اپنی لسٹ کو بڑھاتے ہی چلے گئے جو کہ حضرت عثمان کے لیے ان کو فلفل کرنا ممکن نہیں تھا. پھر جب کافی انف انہوں نے اسٹرینتھ کچھ حاصل کر لی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو پھر مدینہ کی طرف انہوں نے رخ کیا. دے ایڈوانس ٹورڈس مدینہ ود دی انٹینشن ٹو فورس حضرت عثمان ٹو ریزائن. اور اگر ریزائن نہیں کرتے تو پھر حضرت عثمان کے اسیسینیشن کا پلان بنانے لگ گئے. تو یہاں تک بات پہنچ گئی. حضرت علی اور باقی کمپینین نے بہرحال ان کو کسی طرح سے جب وہ مدینہ آئے تو کنونس کیا، اور کنونس کرنے کے بعد وہ پھر واپس چلے گئے. تو یہ انسیڈنٹ ہوا. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ سارے کے سارے شور مچاتے ہوئے پھر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک بندے کو پکڑا ہے جس کے پاس خلیفہ کی حضرت عثمان کی جو نا لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوئے کوئی ایک تحریر تھی اور اس پہ حضرت عثمان کی مہر بھی تھی، اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا، ایجپٹ کے والی کو یہ بھیجا گیا تھا کہ ہم لوگ جیسے ہی پہنچے تو ہم سب کو قتل کر دیا جائے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری وائلیشن ہے اور اب تو ہم نے حضرت عثمان کو نہیں چھوڑنا، اور یا تو یہ فوری طور پر ریزائن کر دیں ورنہ ادروائز ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ بڑی مطلب کریٹیکل سچویشن ہوئی.
حضرت عثمان نے اس کے بعد اسپیچ ڈیلیور کی، وہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اپنے کچھ فضائل بتائے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں تم یاد کرو، ایک سے زیادہ دفعہ 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ تبوک کے موقع پر جب میں نے مدینہ میں جب آئے تھے، میں نے جب کنواں خریدا تھا تو اس وقت بیر روما خریدا، اس وقت بھی لوگوں نے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ پھر اسی طرح مسجد نبوی کے لیے میں نے جب بہت زیادہ ڈونیٹ کیا، اس وقت مجھے جنت کی بشارت ملی۔ ٹھیک، تو تم مجھے قتل کرنے جا رہے ہو تو یاد رکھو تم کبھی اب بعد میں یونائٹ نہیں ہو پاؤ گے، تو ڈونٹ ڈو اٹ۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے ایسا کوئی لیٹر نہیں لکھا، تمہارے پاس جو بھی لیٹر ہے وہ فیک ہے، مجھے نہیں پتہ یہ لیٹر تمہارے پاس کہاں سے آیا اور کون اس کو لے کے جا رہا تھا۔ بٹ دی ریبیلز they did not accept any you can say justification from حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو بھی آپ نے وضاحت کی، تقریر کی، کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا، وہ کنونس نہیں ہوئے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا حضرت عثمان کے گھر کا، 40 دن تک محاصرہ کیے رکھا اور اس کو بڑھاتے گئے۔ حضرت عثمان کو باہر نہیں نکلنے دیا اور اندر کسی کو جانے نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے لیے پانی اور کھانے کی سپلائی کو بھی روک دیا اور حضرت علی اور باقی کمپینینز کو بھی وہاں جانے سے منع کر دیا۔ تو ان شدید حالات میں بہرحال کمپینینز جو تھے حضرت عثمان کے باہر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ موجود تھے۔ حضرت عثمان نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور آپ نے یہی کہا کہ میں مدینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو وہاں پہ میں کسی بھی قسم کی بلڈ شیڈنگ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ نے ان کے خلاف کوئی ملٹری ایکشن نہیں لیا اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ ایک رات وہ پچھلے راستے سے وہ دیوار انہوں نے جو ہے نا مطلب توڑ دی اور مطلب چھت سے پھر وہ داخل ہوئے اور چھت کو کاٹنے کے بعد اندر وہ کود گئے اور وہاں پھر جس میں عمر بن حمق اور بشر بن کنانہ اور دوسرے ریبیلز تھے، تو حضرت عثمان وہاں تلاوت کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ تو ان بدبختوں نے حضرت عثمان پر اٹیک کیا، بشر بن کنانہ نے پہلے کیا تو حضرت عثمان گر پڑے اور عمر بن حمق نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت نائلہ نے کوشش کی کہ وہ روکیں اور اس روکنے کی کوشش میں ان کی فنگر بھی، کچھ انگلیاں بھی کٹ گئی، بٹ شی کوڈ ناٹ اسٹاپ۔ اور اس دوران on 18th of ذی الحج 35 ایج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ received martyrdom۔ ٹھیک، تو یہ سب آپ اس میں لکھیں گے۔ when he received martyrdom his age was 82 and his caliphate lasted for 12 years۔ ٹھیک، تو یہ ایک ڈیٹیلڈ آنسر ہوگا۔ تو یہ کویشچن دو طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اگر ریولٹ کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے تو الگ سے بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے، تو آپ وہ اس میں مینشن کر سکتے ہیں، اور اگر چارجز کے بارے میں کویشچن پوچھا جائے تو وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ دونوں طریقے سے کویشچن کسی بھی طرح سے، حضرت عثمان کا عام طور پر یا تو ریولٹ کے بارے میں کویشچن آتا ہے یا چارجز کے بارے میں یا دونوں کے بارے میں۔ ٹھیک، تو یہ ساری ڈیٹیل جب آپ اس کو سمجھ لیں گے اور اس کو مینشن کر دیں گے پراپرلی ڈیولپ کر کے آنسر میں، تو ہوپ آپ ایک پرفیکٹ آنسر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک، سو لیٹس موو ٹو ناؤ اٹس پارٹ بی۔ پارٹ بی میں آپ سے کہا گیا ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک واز دی موسٹ ہارمفل آؤٹ کم آف حضرت عثمان's assassination۔ ٹھیک، تو یہاں آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان's assassination was a brutal act of the rebels without any justification، اور اس کا ہارمفل جو ایک ایفیکٹ تھا، تو دو چیزیں تھیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ یہ صورت آگے بڑھتی گئی اور اسی کی وجہ سے پھر حضرت علی کے دور میں بیٹل آف کیمل ہوئی اور اسی کی وجہ سے پھر بیٹل آف صفین ہوئی، اور پھر ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے لے کے چلیں تو جو کربلا کا واقعہ ہوا، امام حسین کی جو شہادت ہوئی، تو اس کے بھی جو تانے بانے ہیں وہ اسی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہی ملتے ہیں۔ ٹھیک، تو بلا شبہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے حضرت علی کا پورا جو ٹائم تھا، پورا جو ٹائم کیلیفیٹ کا تھا، وہ کیوس میں گزرا، بیٹلز ہوئی، ہزاروں لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے، اور حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہو پایا۔ اور حضرت عثمان نے جس طرح سے یہ بات بیان کی تھی کہ اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو تم یونائٹ نہیں ہو پاؤ گے، اینڈ سو دی سیم تھنگ ہیپن۔ ٹھیک، so this is how you can develop your answer and you can write
because of the assassination of Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu, Muslims, they fought with each other first time in the history of Islam, and then because of these battles thousands of Muslims, they lost their life. And then in the end you can conclude کہ فار موسٹ نیگیٹو امپیکٹ جو تھا وہ مسلم امہ کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت کا آیا، اور کاش کہ یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، اور یہ واقعہ چونکہ ہوا اور اس کے بعد پھر مسلمان آج تک یونائٹ نہیں ہو پائے. ٹھیک، سو دس از ہاؤ یو کین ڈیولپ دس پارٹ بی آنسر. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک میں سے کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں، چیپٹر میں سے کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں، اور حضرت عثمان سے ریلیٹڈ کویشچنس کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں او لیول اسلامیات کی ایگزام میں، اینڈ ہاؤ کین یو اٹیمپٹ دیم. ٹھیک، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک کو، اور ان سے متعلق، ان کی کیلیفیٹ سے متعلق بہت سارے امپورٹنٹ واقعات اور کویشچنس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو میرے ساتھ رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.